مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ چاند رات تھی۔ ہم دوستوں نے شراب اور کباب کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہمارا ارادہ شباب کا بھی تھا، اس کے لیے کوشش بھی کی تھی اور کچھ ایڈوانس رقم بھی دے رکھی تھی، مگر عین وقت پر شباب ہمیں نصیب نہیں ہوا تھا، اور صرف ایک شباب نہ ہونے کی وجہ سے شراب اور کباب کا مزہ بھی کرکرا ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم 5-6 دوستوں نے مل کر ایک پارٹی رکھی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ اس میں دور حاضر کی ہر عیاشی ہوگی، مگر اب عین وقت پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس لڑکی کو ایک رات کے لیے ہم لوگوں نے اپنی حوث مٹانے کی خاطر بلوا رکھا تھا، وہ لڑکی عین وقت پر کسی مجبوری یا حادثے کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں پہنچ سکی تھی۔ ہم نے اس لڑکی کے لیے بھی کچھ رقم ایڈوانس دے رکھی تھی، جو دگنا کر کے ہمیں لوٹا دیا گیا تھا، اور ہم سے معذرت بھی کی گئی تھی۔ ان کی رقم واپسی کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ بازار حسن میں بیٹھے ہوئے لوگ آج بھی انسانیت اور اخلاق کے معاملے میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ خیر، معاملہ پیسے کا نہیں تھا، معاملہ ہوس مٹانے کا تھا، اور اس کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ ہم کو عین وقت پر انکار کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ لڑکی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تو اب ہمارے لیے نئی لڑکی کا انتظام کرنا بھی مشکل تھا۔ جس کسی کی محبوبہ تھی، اس نے اپنی محبوبہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ آج اس کے دوستوں کے بستر کی زینت بھی بن جائے، لیکن کسی بھی لڑکی نے حامی نہیں بھری، کیونکہ محبوباؤں کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی اور مجبوری بھی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب بامر مجبوری یہ فیصلہ کیا تھا کہ چلے اس بار صرف شراب اور کباب سے پارٹی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اگلی باری لڑکی کو ایک دن ایڈوانس بلا لیا جائے گا۔ میں جب گھر سے نکلا تو میرے پاس جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ جب اپنے دوستوں کو متعین کرنا جگہ پر جانے لگا تو راستے میں مجھے خاتون نے ہاتھ دیا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے شدید بھوک لگی ہے، صرف ایک روٹی لے کر دے دی جائے۔ وہ روٹی اسے اپنے لیے نہیں بلکہ بغل میں اٹھے بچے کے لیے چاہیے تھی، کیونکہ اس نے خود بول کر کہا تھا کہ میں ابھی مزید بھوک برداشت کرنے کی سکت رکھتی ہوں، لیکن میرا بچہ بھوک کی وجہ سے نیم بے ہوش ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت شیطان سوار تھا۔ وہ عورت شکل و صورت سے انتہائی خوبصورت تھی، ہاں البتہ اس نے خود کو اجاڑ رکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ وہ کہیں لمبا سفر کر کے آ رہی ہے۔ خیر، مجھے اس کے ماضی، حال یا مستقبل سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، مجھے اس کی ظاہری حالت سے سروکار نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں روٹی دے دوں گا، بلکہ تمہارے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دوں گا، لیکن میری یہ خواہش تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ اس نے پوچھا وہ کون سی خواہش ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک رات کے لیے میرے پاس رکنا ہوگا، اور وہ ایک رات تم میری مرضی کے مطابق جیو گی، رہو گی، سو گی، یعنی وہ ایک رات کے لیے تم پر میرا حق ہوگا، تو تم میری جاگیر ہوگی۔ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے یہ آفر پیچھے قبول کر لی ہوتی، تو شاید میرا بچہ اس وقت بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش نہ ہوا ہوتا۔ خیر، اس نے آفر قبول کی تو میں نے اسے اپنے ساتھ لیا، ایک ڈیرے پر لے گیا، اس کے لیے ایک صاف ستھرے لباس کا انتظام کیا، اسے کہا کہ وہ نہا کر یہ پہن لے، پھر اسے اور اس کے بچے کو ساتھ لے گیا۔ اس نے بچے کے لیے روٹی مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جب تم میرے ساتھ میرے کمرے میں پہنچ جاؤ گی تو وہاں تمہارے بچے کو کھانا فراہم کر دیا جائے گا۔